السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے سب احباب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تاریخی نقل کے مطابق دونوں طرف کی فوج صبح کی نماز کے بعد نبرد آزمائی کے لیے تیار ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین اور بوریر نے دشمن کی فوج کو وضع و نصیحت کی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو جنگ میں پہل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس بنا پر پہلا تیر عمر سعد نے امام کی فوج کی طرف پھینکا۔ شروع میں حملے گروہ کی شکل میں تھے اور ان حملوں میں امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام کے ساتھی ایک ایک ہو کر میدان میں چلے گئے۔ سحر کے وقت امام نے ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو زہیر بن قین اور سعید بن عبد اللہ حنفی امام اور ان کے ساتھیوں کے محافظ بنے اور سعید بن عبداللہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مزید جنگ جاری رہی اور بنی ہاشم میں پہلا شہید علی اکبر تھے اور ابوالفضل العباس کی ذمہ داری خیموں میں پانی لانا تھا اور فرات پر موجود پہرہ داروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب امام حسین نے شیرخوار طفل عین لام یہ اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنے نونہال کی تشنگی کی شکایت کی تو دشمن نے علی اصغر کے حلقوں کو تیر کا نشانہ بنا لیا۔ امام کے تمام انصار اور بے نون یہ ہاشم کے تمام جوانوں کی شہادت کے بعد امام حسین خود میدان کو نکلے۔ شمر کی سربراہی میں موجود پیدل فوج نے امام کو گھیرے میں ڈالا لیکن آگے نہ آ سکے اور شمر ان کی تشویق کر رہا تھا۔ دشمن کی فوج نے امام کو تیروں کی زد پر لیا اور شمر اور اس کی فوج نے امام حسین پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ جب امام حسین میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام سجاد نے بھی میدان کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے۔ جب دشمن نے خیموں کا تاراج کیا تو شمر امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت زینب مانے بنی۔ دشمنوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر تن سے جدا کر کے زیاد کو بھیجا اور بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ عمر سعد فوج کے بعض افراد کے ساتھ اس رات کربلا میں رکا اور اگلے دن ظہر کے قریب اپنی فوج کے جنازوں کو دفن کرنے کے بعد اسرا اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف نکلا۔ Don't forget to subscribe.